السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ابصار عالم لائیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک 2 روزہ کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں جو اختتام پذیر ہو گئی ہے. اس کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا نام دیا گیا تھا, لیکن بڑی ایک ہومیوپیتھک سی الائنس نظر آئی. گرینڈ اپوزیشن الائنس GOA گوا. میں بہت سارے نام, میری زندگی میں اتنے سارے گرینڈ اور اپوزیشن اور الائنسز بنے ہیں کہ اب تو ناموں کا بھی ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا میرا. اچھا, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت روٹین ایکسرسائز لگی آپ کو؟ کیونکہ باتیں میرے خیال میں ساری وہی ہوئیں جو ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. الیکشن میں ریگنگ ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ ادارے ذمہ دار ہیں, مل کے بیٹھے ہیں, یہ کریں وہ کریں, رولز ڈیفائن کریں. اور اعلامیہ بھی آیا تو اس میں بھی کوئی ایسی ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے کہ تحریک چلے گی یا کچھ ہوئے گا. ہاؤ ڈو یو سی آل آف دس؟ تحریک از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ اور ناٹ شوڈ بی دی آبجیکٹو. یہ تحریکیں جتنے بھی ہیں نا, آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, آپ کی جنریشن کو. آپ نے کہا نا کہ یہ مجھے بالکل روٹین لگا. 2 بدقسمتیاں مجھے آج محسوس ہوئی ہیں ذاتی. میں اپنی بات اگر کروں اور میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں, جو سب کچھ فیل ہو, اس میں کوئی میری سیاسی رائے نہیں ہے, میں کس طرف ہوں کس طرف نہیں ہوں. 2 بدقسمتیاں, یہ 2 سمجھ لیں ٹریجڈی جو ہے مجھے آج محسوس ہوئی. ایک تو میری اپنی جنریشن کی ہے کہ میں کبھی یہ چیزیں تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کرتا تھا, ایسے ہوا ایوب خان کے دور میں, ایسے ہوا لیاقت علی خان کے دور میں, ایسے فلاں یہ خان کے دور میں. پھر میں نے خود تاریخ بنتے دیکھی, ہوش سنبھالی تو ضیاء الحق کے دور سے اور آج تک, تو مجھے لگا وہیں پھنسے ہوئے ہیں. جو پہلے تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے تھے آج بھی وہی ہوتے دیکھ رہا ہوں. جو خود آنکھوں سے ہوتے دیکھا پچھلے 50 سال میں 40 سال میں, وہ آج وہی ہو رہا ہے پھر. اور صرف فرق یہ پڑا ہے کہ پہلے ان لوگوں, یہ جو لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس اور جو تحریک چلانے والے ہیں, پہلے ان کے باپ تحریک چلایا کرتے تھے, پھر ان کے باپ تحریکیں چلایا کرتے. مطلب دادا نے تحریکیں چلانا شروع کی, پھر باپ نے چلائیں, پھر پوتے چلا رہے ہیں اب تحریکیں. اور ایک ہم ہیں, ہمارے دادا بھی ٹیکس دیتے مر گئے, باپ بھی ٹیکس دیتے چلے گئے, اب ہم نے بھی ٹیکس دیتے چلے جانا اس ملک میں, اور ان لوگوں کی تحریکیں ختم ہی نہیں ہوتی. منافق ترین کلاس ہے. سوری اگر میرے الفاظ آپ کو برے لگیں, لیکن تھوڑا مجھے شاید غصہ بھی آیا ہوا ہے, حالانکہ موسم غصے والا نہیں ہے. تو اس میں دوسری جو مجھے ٹریجڈی لگی ہے نا, اور مجھے ہمدردی ہے آپ کی کلاس سے. آج مجھے پہلی بار ایمپتھی فیل ہوئی ہے, سمپتھی نہیں. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گی کہ نئی چیز تو کوئی نہیں ہے اس میں. حالانکہ آپ نے یہ کام بہت زیادہ نہیں دیکھے ہوئے, یہ تحریکیں, یہ الائنس بننا, یہ جمہوریت کی بات کرنا, ہیومن رائٹس کی بات کرنا. حکومت کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں, حکومت کے باہر جو سیاسی جماعتیں ہیں, ان میں سے کسی کی سلیٹ صاف نہیں ہے. سب کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ, کسی نہ کسی اتھارٹیرین رجیم کے ساتھ یا اس کا ہاتھ مضبوط کرتے رہے ہیں یا خود انوالو رہے ہیں. جتنے لیڈرشپ آج بھی ہیں اپوزیشن میں, ویب سب کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات کر رہا ہوں. محمود اشرف زئی صاحب کی میں بہت احترام کرتا ہوں, اور سب سے قادر لیڈر اس میں وہی ہیں. ان پہ بھی یہ الزام تھا جب نواز شریف کی حکومت تھی 2013 سے 18 تک, مسلم لیگ نون کی, اور یہ بلوچستان میں حکومت کر رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ بھی, جب ان کے بھائی بھتیجے سب حکومت میں تھے. شاہد خاقان عباسی خود وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان پہ بھی اسی طرح کے الزامات تھے. ان کے دور میں پیکا آرڈیننس پہلی دفعہ کن کے دور میں آیا تھا؟ آج پیکا کے انہوں نے جو قومی کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں پیکا کو بھی انہوں نے کیا ہے نا کریٹیسائز. شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے. سب سے پہلے پیکا کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ 2016 میں آیا تھا نا. شاہد خاقان عباسی کہاں تھے اس وقت؟ پرائم منسٹر آفس میں نہیں, حکومت میں تھے. پرائم منسٹر آفس میں تھے. پرائم منسٹر یہ میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی کے ہی دور میں آیا جب مریم اورنگزیب شاید انفارمیشن منسٹر تھی. وہ ہو سکتا ہے ان کے, اب مجھے ایگزیکٹ پہلے آیا تھا شاید 2016 میں. 16 میں اگر آیا تھا نا, میرا نہیں خیال کہ 16 میں آیا ہے. یہ نیڈ ٹو ڈبل چیک, اگر تیمور کر لیں فٹافٹ تو دیکھ لیں. مجھے مریم اورنگزیب وزیر تھی انفارمیشن کی, مجھے اتنا یاد ہے, ٹھیک ہے. اور شاہد خاقان عباسی اگر وزیر اعظم نہیں تھے اس حکومت کا حصہ تھے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے اسپیکر آرڈیننس کو وہ بھی لے کے آئے,
اب یہ دونوں مخالفت کر رہے ہیں اس کی، بڑی اچھی بات ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. اور عمر ایوب بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے، میں نے ان کے دادا اور ان کے باپ اور ان کے خود سارا جو میں نے ماضی کا ریکارڈ ہے وہ آپ کو کل پیش کر دیا تھا. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم مسلسل 78 سال سے ایک ہی وشس سائیکل میں گھومے پھرے جا رہے ہیں، کوئی سنسیئر نہیں ہے یہ سب باتیں کرنے میں. یہی لوگ حکومت میں تھے کل تو ظلم ہو رہا تھا ایک ان کے مخالفین پہ، اب دوسری سائڈ حکومت میں آ گئی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کل حکومت میں آئیں گی یہی سائڈ، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں لوگ، یہ باہر نکل کے یہی مشترکہ اعلامیہ پڑھیں گے جو آج اپوزیشن کی قومی کانفرنس کا اعلامیہ ہے، جس میں کہا گیا ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے. وہ ایک یوٹیوبر ہیں پی ٹی آئی کے، میں آج ان کے کلپ اتفاقاً سامنے آ گیا سن رہا تھا، اس نے پی ٹی آئی دور کے تمام جرائم فیلئر سب کا الزام بشرا بی بی کے کندھوں پہ لاد دیا. وہ ان کا اپنا بندہ ہے، یوٹیوبر بھی ہے اور اینالسٹ بھی ہے. اچھا ہاں، طوطے کی طرف بول رہا ہے پچھلے 11 سال سے، کیونکہ طوطے پالنے والوں نے اس کو بٹھایا تھا ٹی وی پہ اور وہ بشرا بی بی پہ سارا الزام لگا رہا ہے. تو یہ جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی تب بھی نہیں تھی، لوگ کہتے تھے بشرا بی بی پہ اب الزام لگا رہے ہیں نا. تو اس وقت بھی یہی لوگ تھے. شاہد خاقان عباسی سب جیل میں تھے نا، عمران خان کے دور میں تھے نا، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، وہ سب جیل میں تھے نا. اب جیل میں باہر آ گئے تو وہی حالات ہیں. جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اس وقت دوسری سائڈ شور مچا رہی تھی. اس سے پہلے نواز شریف وزیر اعظم تھے تب بھی شکایتیں تھیں پی ٹی آئی کو. اچھا، اس کے بعد 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کے ذمہ دار ہیں. مان لیا. یہی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ آپ صرف سن بدل دیں، آپ کر لیں کہ مئی 2018 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ معاشی سیاسی بحران کا ذمہ دار ہے. 2013 کے انتخابات آپ لگا لیں، 2008 کے انتخابات اس کی جگہ فٹ کر دیں، 2002 کا سان اس میں لگا لیں. آپ صرف ایئر چینج کرتے رہیں انتخابات کا، مطالبات یہی ہوں گے. موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان نے 2018 کی پارلیمنٹ کے بارے میں بھی کہا، نواز شریف نے 2018 کی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا، شاہد خاقان عباسی نے 2018 کی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا، بعد میں عمران خان نے 2018 کی پارلیمنٹ کے بارے میں یہی کہا نا جو 2024 کے بارے میں. ریسنٹ ایگزامپل 2013 کی پارلیمنٹ کے بارے میں عمران خان نے یہ بات کی، دھرنا لے کے آئے 2014 میں. اس سے پہلے 2008 کی پارلیمنٹ کے بارے میں نواز شریف اور عمران خان دونوں نے یہ بات کی. تو آگے آ جائیں. اگلا ہے کہ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہاں پہ عمران خان وزیر اعظم ہو، یہ اپوزیشن یہ بات نہیں کرتی تھی. انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے. اس غیر نمائندہ حکومت کی فسطائیت کی واضح دلیل ہے. کیا یہ بات فاشسٹ حکمران تو عمران خان کو نہیں کہتے تھے؟ نہیں، پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا خطاب عمران خان کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے نہیں دیا. جو اب یہ دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشن اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے جو رپورٹ دی ہے جس میں پاکستان کی پوزیشن گرا دی ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی وہ پچھلی حکومت کو اکیوز کر رہی تھی عمران خان کی. اب ایک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے وہ اس حکومت کو. تو ہم ہر دفعہ اندرونی بیرونی طور پہ تنقید، غلطیاں، کوتاہیاں ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے، کرنا نہیں چاہتے. پستا کون ہے؟ عوام اور ملک. یہ رولنگ کلاس نہیں پستی. اب اگلی دیکھ لیں اس کا اعلامیہ جو ہے، ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں، گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. آپ سمجھیں، اندازہ کریں عمران خان وزیر اعظم ہو، یہ بات اس وقت کہی گئی تھی کہ نہیں کہی گئی تھی؟ کیا رانا ثناء اللہ جیل میں نہیں تھے؟ شاہد خاقان عباسی جیل میں نہیں تھے؟ مفتاح اسماعیل، احسن اقبال، خواجہ آصف، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، کتنے نام ہیں، حنیف عباسی، پوری کی پوری اپوزیشن. ٹھیک ہے، بالکل. تو اب آ کے وہ یہ بات کریں. رانا ثناء اللہ پہ جو کیس ڈالا گیا 20 کلو ہیروئن کا، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ تو خیر وہی کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، سائیکل کیسے وہی چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک تھا، یہ ٹھیک ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے نا کہ پچھلے دور میں بھی اپوزیشن کے ساتھ یہی ہو رہا تھا جو آج کے دور میں ہو رہا ہے. تو کہنے کو سب یہی کہیں گے نا. جب آپ بھائی حکومت میں جاتے ہیں تو آپ بتائیں نا شاہد خاقان صاحب نے کب سٹینڈ لیا حکومت میں جب تھے، اور پھر جب وزیر اعظم بن گئے پھر تو کون سا سٹینڈ لیا انہوں نے؟ جنرل فیض جا کے تو آپ کی حکومت کے بہاف پہ سگنیچر کرتا تھا وہاں پہ.
TLP کے ساتھ آپ نے خود کہا کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے, تو غلطی کی تو آپ اس کو سیک کر دیتے نا, کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں تھا. اب میری ہنسی نکل آئے گی اس بات پہ. تو خیر اچھا, سیاسی سرگرمی عوام اور میڈیا کی زبان بندی کے لیے پیکا ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. پیکا تو عمران خان کے دور میں بھی تھا, پہلے آپ کے دور میں بھی تھا شاہد صاحب, وہی بات ہے نا. بس اب آپ کو یہ نعرہ سوٹ کرتا ہے آج تو آپ یہ لگا رہے ہیں, کل آپ کو یہ کام سوٹ کرے گا, آپ یہ کریں گے. بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ میں لوگوں کی شکایت اور شکوہ خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق ہونی چاہیے. یہ وہ ریئل ایشو, یہ پاپولزم ہے, ریئل ایشو نہیں ہے, یہ گندی سیاست ہے. 1991 کے مطابق یہ ہو رہا ہے. اگر نہر نکالی جا رہی ہے تو 1991 کے تحت جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے اسی میں سے پنجاب ایک اور نہر نکالے, 2 نہریں زیادہ نکالے. اٹ شوڈ ناٹ بی دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اپنے حصے سے زیادہ پانی لے رہا ہے یا اتنا لے رہا ہے, یا سندھ کو کم مل رہا ہے, یا سندھ کو کم مل رہا ہے. اگر پانی کم آ گیا تو سب کو کم ہو جائے گا نا. کیا پنجاب اپنے حصے سے زیادہ پانی لے کے نہر نکال رہا ہے تو غلط ہے. یہ بتایا شاہد خاقان نے, محمود اشرف نے یہ بتایا. بس پنجابی کے خلاف نفرت پیدا کرو, پنجابی کے خلاف. پنجابی رولنگ ایلیٹ نہیں, یہ رولنگ ایلیٹ ہے جن کے میں نام لے رہا ہوں. پنجاب کی جتنی لیڈرشپ ہے سب رولنگ ایلیٹ ہے. خود سیاست میں, ان کے باپ سیاست میں, ان کے دادے سیاست میں. گالی پنجابی عام کو پڑے گی, رولنگ ایلیٹ کو کچھ نہیں ہوگا. چاہے وہ عمران خان ہو, شریف فیملی ہو, یہ شاہد خاقان عباسی ہو, عمر ایوب ہو, گالی پنجابی کو نکالنا فیشن ہے. محمود اشرف زئی صاحب ہو, ان کے والد صاحب کو 14 سال قید کی سزا, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ایک پختون ایوب خان کے دور میں ہوئی نا, گالی پنجاب کو آج تک نکالتے ہیں. بتائیں مجھے کیوں؟ اکبر بگٹی کو جب مارا گیا, صدر پنجابی نہیں تھا, وزیر اعظم پنجابی نہیں تھا, آرمی چیف پنجابی نہیں تھا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف پنجابی نہیں تھا, گورنر بلوچستان پنجابی نہیں تھا, وزیر اعلیٰ بلوچستان پنجابی نہیں تھا, کور کمانڈر بلوچستان پنجابی نہیں تھا. گالی کس کو پڑ رہی ہے آج تک؟ پنجابی کو. کیونکہ یہ عمر ایوب جیسے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ماہر رنگ بلوچ کو تو ہم لے کے آئیں گے. اس وقت سپورٹ کرتے نا ماہر رنگ بلوچ کو, اس وقت سپورٹ کرتے نا اکبر بگٹی کو, اس وقت تو آپ پرویز مشرف کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بس یہ آسان ہے, عام پنجابی کو گالی نکلواؤ اور اپنا الو سیدھا کرو. اصل جہاں پہ مسئلہ ہے جو رولنگ ایلیٹ ہے, جس میں پختون بھی ہیں, پنجابی بھی ہے, سندھی بھی ہے, اردو اسپیکنگ بھی ہے, بلوچ بھی ہے, اس پہ بات نہ کرو. ان کا آپس میں کٹ ہے, عوام مرنے کے لیے. اب میں وہ سیزن دیکھ رہا تھا 0 ڈے, آپ بھی دیکھیے گا, نیٹ فلکس پہ آیا, بہت اچھا ہے. اس میں آپ دیکھیں رولنگ ایلیٹ کے انٹرسٹ اندر سے کیسے جڑے ہوتے ہیں. امریکہ کی وہ سٹوری ہے, اب ظاہر خیالی سٹوری ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ سچ ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیے کہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے عوام کو مروا بھی دیتی ہے اپنے مفاد کے لیے, اپنے پیسے کے لیے. وہاں کی جو ویپن انڈسٹری ہے امریکہ کی, وہ کس طرح وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتی ہے, وہاں کی سیاسی جماعتوں کو, وہاں کی کانگریس کو یوز کرتی ہے دنیا بھر میں جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے, تاکہ ان کی انڈسٹری چلتی رہے, ویپن انڈسٹری چلتی رہے, اس میں چاہے امریکی فوجی بھی مارے جائیں. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن ہماری رولنگ ایلیٹ اس کو چھپاتی ہے. اور ہمارا میڈیا ساتھ ملا ہوا ہے, میڈیا کی رولنگ ایلیٹ بھی ہے. میڈیا والے بھی ویسے اس کانفرنس کا حصہ بھی تھے. تو اب یہ جو ہے تو پانی کی وسائل کی تقسیم پاپولزم ہے, سیاست کر رہے ہیں پنجابی کی کاسٹ پہ. اصل ایشو ہے, اس پہ بات کریں. ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ, شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے. کل آپ انتخابات کروا دیں. شفاف تو نہیں, شفاف, ایک منٹ ٹھہر جائیں, یہی بات پہلے بھی ہو رہی تھی. سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر بنائے جانے سے پہلے کس نے لگایا چیف الیکشن کمشنر؟ بتائیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ میں لگے تھے نا, عمران خان نے لگایا تھا. نام بتائیں وزیر اعظم کا. عمران خان نے لگایا. نام آیا کس کی طرف سے تھا؟ عمران خان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے نام آیا تھا. آج نہیں, آج سے 3 سال پہلے سے یہ چیف الیکشن کمشنر قبول ہے پی ٹی آئی کو؟ یس اور نو؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قبول ہے. میرا قصور ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ ابا کہتے ہیں وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. جنرل باجوہ ابا ہے نا, یہی کہا تھا نا شہریار افریدی نے, جو انہوں نے رانا ثناء اللہ پہ کہا تھا کہ میں یہ کل میں جتنے اللہ میاں کے نام لکھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کی چھت کے اوپر, ان سب کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ سچا مقدمہ ہے. یہی کہا تھا نا, وہ اللہ کے نام, پارلیمنٹ کا نام یوز ہوا نا.
تو مجھے بتائیں کیا میں نے لگایا تھا؟ آپ تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کون تھا؟ سردار رضا. اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کون تھا؟ فخر الدین جی ابراہیم. تینوں ڈسکریڈٹ ہو کے نکالے گئے. تینوں کو اس وقت کی حکومتوں نے نامنیٹ کیا تھا. تینوں کو انہوں نے جب اپوزیشن میں گئے ان کو کرٹیسائز کیا. اب آپ نے چیف الیکشن کمیشن لیں, اب شاہ عالم کو لیں, میمونہ ستار کو لیں, آپ گندے ہو کے نکلیں گے. کیونکہ جی سسٹم, یہی الیکشن کمیشن ہوگا, یہی فوج ہوگی, یہی پولیس ہوگی, یہی انتظامیہ ہوگی, یہی پارلیمنٹ ہے, یہی میڈیا ہے, یہی اسٹیبلشمنٹ ہے. سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس میں سے نکلنے کا؟ اور آپ اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ پلان مسنگ ہے اس میں. کیا ہوگا آگے؟ کیوں مسنگ ہے؟ منافقت نہیں چھوڑتی یہ قوم اور اس کی لیڈرشپ. جتنا بڑی منافق ہے اتنے بڑے لیڈر ہیں آپ. کیونکہ یہ کہا گیا کہ عہد کرتے ہیں جدوجہد جاری رہے گی. جھوٹ ہے نا, کیسے جاری رہے گی, کیا کریں گے, کیسے کریں گے, یہی نہیں پتہ. یہ باتیں الفاظ ہیں نا, ان الفاظ کی کوئی وقت نہیں, کوئی میننگ نہیں ہے ان کا. میں نے آپ کو بتایا نا 78 سال سے یہ الفاظ سن رہا ہوں, تاریخ کی کتابوں میں پڑھے, پھر 40 سال سے خود دیکھ رہا ہوں. اب آپ کو بھی ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے کتنے سال, تھوڑے سے, اور اس میں آپ اتنی جلدی مایوس ہو گئی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں. میں نے تو اب آ کے یہ بات کہنا شروع کی کہ یہ سب ڈکوسلا ہے, یہ اعلامیہ ڈکوسلا ہے. اپنی سیاست چمکانے کا, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا, اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنے کا. اس سے بہتر اور حکومت ان کی مدد کر رہی ہے. ہال بند کر دیا, سارا دن میڈیا ان کو دکھاتا رہا. ہال بند نہ ہوتا تو نہ دکھاتا. لائٹ ہارٹیڈ کامنٹ کر دوں, کر دیں. آور جنریشن از اسمارٹر دین یورز. ہمیں جلدی سمجھ آ گئی. یہ لائٹ ہارٹیڈ تو نہیں ہے, آپ نے بہت گہرا خنجر مارا ہے اور آپ نے بہت بڑی ٹانٹ کی ہے. جیسے آپ, لیکن چلے ٹھیک ہے, آپ نے اب کر دیا, آپ نے اجازت, آپ نے موقع دی, آپ نے اجازت لے کے اس کا مس یوز کیا, کوئی بات نہیں. تو یہ جو ہے نا, بس اس لیے اس چیز کو میرا تو کوئی اعتبار نہیں ہے, سب ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. اور بولیں تو پھر آگے کیا ہوئے گا, وٹ از دا وے فارورڈ؟ اور آپ نے کہا ہے کہ سارے سب نے اسی طریقے کے الزامات لگائے ہیں, چاہے یہ والی اپوزیشن ہے, اس سے پچھلی تھی, اس سے پچھلی تھی. وے فارورڈ ایک چیز ہے, انہوں نے لکھا ہے لفظ ہے, اس میں انہوں نے عمل نہیں کرنا. قومی ڈائلاگ ہے, وہ کر لیں سب بیٹھ کے. نہیں کہ آپ خان صاحب کو لیں قومی ڈائلاگ کرنے کے لیے, آئیں گے. ان سب کو انہوں نے, خان نے ان سب کو اکیلے آگے لگانا ہے. پہلے بھی لگایا تھا, اب بھی کریں گے. قومی ڈائلاگ سے ریلیٹڈ آج ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں بھی فائل ہوئی, اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان, یعنی سپریم کورٹ وہ فورم بنے جہاں پہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں پہ ایک ڈائلاگ کروایا جائے. اس سے پہلے ڈائلاگ کی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن وہ چونکہ عمران خان سے ڈائریکٹ نہیں ہو سکے تھے. اب عمران خان کو ڈائریکٹ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل کیا جائے. تو اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پٹیشنر کو جرمانہ بھی کرے. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. کل کو آپ آرمی چیف کو درخواست لکھ دیں گے, پرسوں آپ پیمرا چیئرمین کو درخواست لکھ دیں گے کہ آپ کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے تو آپ آ جائیں, تاکہ ہے اگر ریپوٹیشن اچھی جو کہ آپ نے نہیں رہنے دی میڈیا والوں نے کسی کی بھی, تو وہ خراب کرنی ہے. یہ جوڈیشری کا کام ہی نہیں, غیر آئینی کام ہے جوڈیشری میڈیٹ کرے. کیوں کرے پولیٹیکل پارٹیز میں میڈیٹ؟ انہوں نے ایک جوڈیشری ریفارمس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹری کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی, وچ از گڈ, آئی اپریشیٹ, دیٹس اٹ. میڈیٹ خود کرنا, بچے دودھ پیتے ہیں یہ پالیٹیشنس. 3 نسلیں تو میں نے گنا دی صرف پاکستان میں سیاست کر چکی ہیں. ان کو نہیں پتا, ان کو تاریخ کا ادراک نہیں ہے, ان کو ماضی کے ٹریجڈیز کا نہیں پتا, ان کو غلطیوں کا نہیں پتا جو کی ہے سیاسی کلاس نے کی ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کی ہیں, جوڈیشری نے کی ہے, میڈیا نے, انہیں پتہ نہیں ہے. وہ ان غلطیوں کو سامنے رکھیں, آنیسٹلی ایکسیپٹ کریں. کرنا نہیں ہے, سب مان جائے گا. آپ عمران خان کو منا کے دکھا دیں کہ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں, قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ ہاں میں نے غلطیاں کی ہیں, میں معافی مانگتا ہوں قوم سے, اور میں آئندہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا. اور پھر ساری پولیٹیکل لیڈرشپ, ساری اسٹیبلشمنٹ, ساری جوڈیشری یہ کہے کلیکٹیولی کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں افسوس ہے, ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے, لکھ کے دیتے ہیں, کریں, میں تب اعتبار کروں گا. ورنہ یہ باری بدلنے والی بات ہے. باری بدلنا چاہتے ہیں اسی راستے سے, اسی اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے, اسی جو کرپٹ سسٹم ہے جو یہ 78 سال سے یہ بار بار کہتے ہیں کہ جس زیادہ نہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. بدبو آتی ہے ان الفاظ سے, اتنی بار سن چکا ہوں. یہ مقصد ہی نہیں ہے ان کا, مقصد ہے کہ باری ہماری آنی چاہیے, ہم سے ڈیل کریں اب. بس یہ ختم کرنا, جب یہ ختم کریں گے, ان میں اتنی جرت اخلاقی ہوگی, اتنی محبت اس ملک کے عوام سے ہوگی, تو یہ کر لیں گے.
نہیں یہ تو نہیں کریں گے, بس باری لینے کی چکر. ٹھیک ہے, ہم ڈیموکریسی میں جو انڈیکس میں ہم 6 پوائنٹس نیچے گئے ہیں, وہ کون سی رپورٹ ہے, اس کے اندر کیا کہا گیا ہے, کون سے فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے, ایک پرائیویٹ بزنس ہے, اکانومسٹ میگزین ہے, ان کا ایک یونٹ ہے, وہ پوری دنیا میں کرتے ہیں رپورٹس ایسی بناتے ہیں ہر سال. اس میں انہوں نے ڈیموکریسی پہ بھی بنایا ہے کہ ڈیموکریسی رینکنگ پہ بنایا جو پاکستان کا 6 پوائنٹ نیچے چلا گیا 2024 سے بری ہوگی. ٹاپ 10 ورسٹ پرفارمر جو ہیں اس سال کے پوری دنیا میں جمہوریت کو, پاکستان ان میں سے ایک ہے. اور انہوں نے پاکستان کو ہم نے ٹاپ کیا, ٹاپ 3 میں ہے, بلکہ بنگلہ دیش, ساؤتھ کوریا اور پاکستان, یہ ہمارے کولیگ ہیں. بنگلہ دیش میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا ایک عوامی مظاہرین کے ذریعے جو ہے, جو ہمارے پی ٹی آئی کا جو انقلاب ہے جس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے اس کو ایکیوز کیا ہے کہ اس نے ڈیموکریٹک نظام کو تباہ کر دیا. اس میں فیکٹرز کیا ہیں جن کے اور ساؤتھ کوریا میں تو مارشل لا لگا تھا ظاہر ہے, اور پاکستان میں ایک ہائبرڈ نظام ہے جس کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو, کون سے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر انالائز کیا گیا ہے؟ فیکٹرز اس میں دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ الیکٹرل پروسیس فلاڈ ہے, 5 ایریاز ہیں. آپ کا جو انتخابات کا طریقہ کار ہے, پھر اس میں یہ ہے کہ سب کی اس میں شمولیت نہیں ہے, اقلیتوں کی شمولیت نہیں ہے, خواتین کی شمولیت کم ہے, یہ سارے معاملات جو پلورلزم نہیں ہے اس میں. پھر دوسرا ہے کہ حکومت جس طرح چلتی, فنکشننگ آف دا گورنمنٹ. تیسرا یہ ہے حکومت انتظامیہ جو ریگنگ کا باعث بنتی ہے پوسٹ الیکشن, پری الیکشن, الیکشن ڈے والے دن, وہ بات ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیسپیشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, کسی الیکشن میں بھی نہیں ہوتی. پھر یہ ہے کہ آخری جو تھا پولیٹیکل کلچر, نہیں سیکنڈ لاسٹ ہے, پولیٹیکل کلچر ہمارا سیاسی برداشت نہیں ہے. ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, الزام جھوٹے لگائے جاتے ہیں اور حملے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ, شکست قبول نہیں کی جاتی. اور سول لبرٹیز ہمارے یہاں نہیں ہیں, جو انسانی شخصی آزادیاں ہیں جو آئین انشور کرتا ہے وہ نہیں ہیں. تو آپ وہی بات پھر وہی ہے, 2024 لگا لیں, 23 لگا لیں, 22 لگا لیں, 21 لگا لیں, اسی قسم کا ہے. آپ مزید نیچے چلے گئے ہیں اور اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہا ہے ملک. اتھارٹیرینزم میں ہے, اس سے پہلے تھا ہائبرڈ, اور اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہائبرڈ تھا لیکن ہمارا ہائبرڈ سے بھی آگے اتھارٹیرینزم پہ چلا گیا ہے. دیکھیں یہ تھا ان گلوبل رینکنگ میں نا, ہماری 2.84 ہے جو کیٹیگرائز کرتی ہے کہ اتھارٹیرین رجیم کے طور پہ, اور یہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا. پہلا تھا اس کا 4 کائنڈز آف رجیمس تھی نا, فل ڈیموکریسی, فلاڈ ڈیموکریسی, ہائبرڈ رجیم. میں سمجھ رہا تھا ہمارا ہائبرڈ رجیم ہوگا, اتھارٹیرین رجیم ہے. تو میرا خیال ہے 2017 تک ہماری فلاڈ ڈیموکریسی تھی. لیکن عمران خان نے پھر بڑی محنت کی باجوے اور فیاض سے مل کے, اور اس وقت کی عدلیہ سے مل کے, اور اس وقت کے میڈیا سے مل کے, اور انہوں نے ایک ہائبرڈ رجیم کا ماڈل انٹروڈیوس کروا دیا, جو اب یہ کہہ رہے ہیں اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ والے کہ پاکستان جو ہے وہ اتھارٹیرین رجیم بن گیا. اور یہ اس وقت یہ برطانیہ کا ادارہ ہے, ساتھ برطانیہ کو پاکستان کی فوج یوکرین میں بھی چاہیے. سب کچھ چلتا ہے ساتھ ساتھ. سمجھ آئی رپورٹ آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو دکھایا کچھ اور جائے گا, دباؤ کسی اور چیز کی طرف سے آئے گا, مفادات کہیں اور آپ کے پورے ہوں گے. یہی برطانیہ اسی اتھارٹیرین رجیم کے ساتھ چلے گا اگر ہم نے ان کے وہ مطالبات مان لیے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے اور پردے کے پیچھے. خان صاحب کو بھی اسی طرح یوز کیا جائے گا, ان کی گرفتاری کو. ان کو رہا کروانا مقصود نہیں ہوگا, ان کو رہا کروانے کا شور مچا کے پاکستان سے کچھ اور مفادات حل کروانے ہوں گے. رائٹ. لاسٹلی کرکٹ پہ کامنٹ کر دیں. ہمارے پاس 1 پوائنٹ آ گیا ہے, پوائنٹ ٹیبل پہ ہم 0 سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. مبارک ہو بہت, آپ کے پاس 1 پوائنٹ آ گیا, بنگلہ دیش کے پاس بھی 1 پوائنٹ آ گیا. جمہوریت میں بھی آپ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں, ایک ہی گروپ میں ہیں, اور کرکٹ میں بھی ایک ہی گروپ میں ہیں. اور افغانستان نے انگلینڈ کو شکست دے دی بہترین کھیل کے, وہ ہم سے آگے چلا گیا. تو سوچ لیں کہ ہم کیا افغانستان سے پیچھے ہیں. وہ بات وہی ہے, یو کین ٹیک اے کنٹری آؤٹ آف پاکستان, یو کین ٹیک پاکستان آؤٹ آف دیٹ کنٹری. بنگلہ دیش والا جو ماڈل ہے, اور افغانستان اگین. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروڈیوسر صاحب کی عزت بچ گئی, 1 پوائنٹ مل گیا, پورا پوائنٹ. چلیں شکر ہے, ٹرافی بچی نہیں بچی, عزت بچ گئی. آن دیٹ نوٹ, دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.